الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن پہلے نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے، جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے. سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے. اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وعن سلمان رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان قال یا ایہا الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يؤتي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمر أو على شربة ماء أو مزقة لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار فاستكثروا فيه من 4 خصال خصلتين ترجون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما فأما الخصلتان اللتان ترجون بهما ربكم فالشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار ومن سقى صائما سقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة رواہ ابن خزیمۃ فی صحیح۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی ایک آیت جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اور ایک حدیث پاک جو بڑی مشہور حدیث ہے، جو شعبان کی آخری تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے ارشاد فرمایا تھا۔ گزشتہ جمعے میں بھی اسی موضوع پر گفتگو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے رمضان کی شکل میں عطا فرمائی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم جنۃ، یہ روزہ جو ہے ایک ڈھال ہے جہنم کی آگ کے اور اس بندے کے درمیان ایک ڈھال بنے گا، بشرطے کہ اس کو خراب نہ کر دیا جائے، اس میں سوراخ نہ کیا جائے۔ یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا، خالق کائنات کا یہ اعلان ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ہر نیکی کا عمل جب انسان کرتا ہے تو دیکھنے والے کو نظر آتا ہے۔ مثلا نماز پڑھے تو دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرے تو اس عمل کو بھی دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں۔ حج کے لیے جائے، طواف کرے، یہ بھی عمل نظر آتا ہے۔ قربانی کرے، یہ عمل بھی نظر آتا ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو روزہ دار کو یہ پتہ ہوتا ہے یا اس کے خالق کو۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں کہ باقی جتنے اعمال ہیں ان کا بدلہ تو جنت کی شکل میں یا دیگر نعمتوں کی شکل میں خالق کائنات کے حکم سے ملائکہ کرام دیں گے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا بدلہ دیں گے۔ بلکہ ایک حدیث کے الفاظ یہ، انا اجزا بہ، اجزی بہ نہیں، انا اجزا بہ، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں، یعنی میری ذات ہی اس کا بدلہ ہے۔ اللہ سے دعا بھی کیا کریں ایسی احادیث مبارکہ سنتے یا اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ قرآن کریم کے ذریعے یا حدیث مبارکہ کے ذریعے سنو یا کہیں پڑھو تو اسی وقت رک کر یہ دعا مانگے، یا اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ یہ جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے،
آخری دن شعبان کا، آج بھی اتفاق سے پاکستان میں آخری دن لگتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں چند باتیں ہیں جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جو ہم سب کے فائدے کی ہیں۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ایک عظیم مہینہ تمہارے اوپر سایہ ڈال رہا ہے۔ سایہ کا لفظ جب سنتا ہے تو اس میں ایک راحت کا احساس سننے والے کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ گرمی کی تپش سے بچنے کے لیے انسان چھتری کا سایہ حاصل کرتا ہے، یا کسی درخت کا یا کسی دیوار کا۔ اس ماہ مبارک کو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اذلکم کے لفظ فرمایا کہ ایک عظیم مہینہ تم پر سایہ ڈال رہا ہے، یہ ایک راحت تمہیں نصیب ہونے والی ہے۔ اس کی تشریح اگلے الفاظ کے اندر آپ نے یوں ارشاد فرمائی، شہر عظیم مبارک، بڑا ہی عظیم مہینہ ہے، بڑے برکت والا ہے۔ اور اس کی ایک نشانی یہ ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جس میں ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس سے بڑھ کر اور برکت کی کوئی تصور کیا جا سکتا ہے؟ جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، 1000 مہینے سے، تو 1000 مہینہ آپ اگر اس کا حساب لگائیں تو کم و بیش 84 سال بنتے ہیں۔ یعنی اگر یہ رات کسی کو نصیب ہو جائے، اس کی برکات مل جائیں، اللہ مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے، تو لگاتار بغیر کسی لمحے کے، بغیر کسی توقف کے 84 سال اللہ کی عبادت کے سبھی زیادہ افضل ہے۔ کس کی 84 سال عمر ہوتی ہے، اور کوئی 84 سال کی پوری عمر پا بھی جائے تو ہر لمحہ کہاں عبادت میں گزرتا ہے، لیکن اس رات کا نصیب ہو جانا 84 سال کی لگاتار عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اسی مہینے کے اندر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے روزہ تم پر فرض کیا ہے، اور اس کی رات کی عبادت تمہارے لیے ایک انعام کے طور پر مقرر کی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک نیکی، نفلی نیکی کرو گے، دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اجر ملے گا۔ یعنی شعبان میں جو فرض نیکی کرتے ہیں جتنا اجر اس کا ہے، رمضان میں ایک نفلی نیکی کا اجر اتنا ہے، اور رمضان میں ایک فرض نیکی کا عمل دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھیں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر برکتیں اس مہینے میں، کتنی نعمتیں رب العالمین نے اس میں رکھی ہیں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، ظاہر بات ہے جن کو اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کی توفیق دیں گے، جب شدید پیاس ان کو ستائے گی اور بھوک لگے گی تو اس وقت بھی پھر اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے کھانے سے اور پینے سے بچا رہے گا۔ تنہائیوں میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، یہ سمجھ کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب صبر کرے گا تو اس کا انجام اللہ کے نبی فرمایا صبر و ثواب الجنہ، اس کا بدلہ اللہ نے جنت میں رکھا ہے۔ قرآن میں جا بجا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پروردگار۔ تو سچی بات یہ ہے، روزہ اس کی اتنی بڑی فضیلت اس لیے بیان فرمائی گئی کہ روزے میں ہر وقت کوئی دوسرا انسان کو نہیں دیکھ سکتا، ایک اللہ ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہی احساس انسان کے دل میں ہوتا ہے، اور کھانے پینے سے بچا رہتا ہے، پیاس ستاتی ہے لیکن پانی نہیں پیتا، کھانے پینے کی چیزیں سامنے پڑی ہیں، بڑی مرغوب ہیں، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا لیکن نہیں کھاتا، یہی احساس ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور اسی کی خوشنودی اور رضا پیش نظر ہے۔ اس احساس پر کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس وقت حکم عدولی نہیں کرتا، یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت زیادہ پیاری ہے۔ اسی لیے حضور اللہ نے فرمایا کہ روزے کا بدلہ خود میں ہوں، یا روزے کا بدلہ میں اپنی جناب سے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے عطا کروں گا۔
اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. پتہ نہیں آپ حضرات کو اس بات کا احساس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مجھے بہت سخت ہوتا ہے. یعنی اس مہینے کی برکت سے اللہ ہمیں وہ غذائیں اور وہ نعمتیں کھلاتا ہے جو عام حالات کے اندر ہم سوچتے بھی نہیں، اور اس کے لیے کوئی شدید اہتمام بھی ہم نہیں کرتے. اللہ کا غیبی نظام متحرک رہتا ہے، اللہ کا غیبی نظام حرکت میں ہوتا ہے اور پھر وہ نعمتیں کھلاتا ہے. پھر آگے جو حدیث بیان فرمائی اس کو غور سے سنیے اور خدا کرے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. من فطر فیہ صائما، جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے گا اس کو اللہ 3 نعمتیں عطا کریں گے. پہلی، کان مغفرۃ لذنوبہ، اللہ اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے گا. ہم سب گناہوں میں ڈوبے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ہمارے گناہوں کے معاف کرانے اور بخشوانے کا ایک ذریعہ بیان فرما دیا، اور کتنا آسان ہے. ابھی پوری حدیث سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا. پہلی نعمت یہ کہ اللہ گناہ معاف کر دیں گے. ایک کھجور کھلا دی، 3 نعمتیں ملیں، گناہ معاف ہو گئے. وَيَتَّقَى رَقْبَتِهِ مِنَ النَّارِ، آگ سے اس کی گردن آزاد ہو گئی. دوسری نعمت، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور جس روزہ دار کو روزہ افطار کرایا ہے جتنا اجر اللہ اس کو عطا کریں گے اس کو روزہ افطار کرنے والے کے برابر اس کا اجر عطا فرما دیں گے. اس کا اجر نہیں کم کیا جائے گا، اس کو افطار کرانے والے کو اس کے برابر اللہ اپنی جناب سے عطا کریں گے. ایک گھونٹ پانی پلانے سے، روزہ افطار کرنے سے، یا ایک کھجور کسی کو کھلا لینے سے اللہ تعالیٰ 3 نعمتیں، گناہوں کی معافی ہو گئی، جہنم سے آزادی مل گئی، اور روزہ دار کے روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ نے اجر بھی دے دیا. یہ ایک چھوٹے سے عمل پر اللہ اتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. صحابہ نے پوچھا لیس کل ما یفطر الصائم، انہوں نے سمجھا شاید یہ جو اتنے بڑے انعامات مل رہے ہیں روزہ دار کو روزہ افطار کرانے پر، اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر ہوگا. تو عرض کہ یا رسول اللہ لیس کل ما یفطر الصائم، ہم میں سے ہر شخص ہر ایک روزہ دار کو اتنا نہیں کھلا سکتا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے کیسی زندگی گزاری تھی، کتنی دشواریاں تھیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا یؤت اللہ ھذا الثواب، نہیں بھائی نہیں، جو تم نے سمجھا ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر یہ اجر ملے گا، نہیں، اللہ یہ اجر تو اس پر بھی دیں گے، علی تمرۃ، ایک کھجور کھلانے پر بھی، اور شربت مائن، یا ایک گھونٹ پانی پلانے پر بھی یہ اجر ہے. لیکن شرط یہ ہو کہ میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں، ایک روزہ دار کو افطار کروں. دار و مدار نیت پر ہے. اور مذقۃ لبن، یا لسی کا ایک گھونٹ کسی پلا دیا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ یہ 3 نعمتیں عطا کریں گے. یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، اور آخر میں آخری عشرہ جہنم کی آگ سے رہائی کا. اس میں جو شخص اپنے نوکر یا اپنے خادم سے کام لینے میں تھوڑی سی سہولت کا معاملہ کر لے، روزہ دار ملازم ہے، اس سے 8 گھنٹے کی بجائے 7 گھنٹے ڈیوٹی لیتا ہے، صرف اس بنا پر کہ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسلمان سے تخفیف کر دی جائے، اس کا بوجھ ہلکا کر دیا جائے. اس پر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا غفر اللہ لہ، اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے، وآتقہ من النار، اور اس کو آگ سے آزادی دے دیں گے. پھر فرمایا وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خصال، مسلمانوں 4 کام کیا کرو اس مہینے کے اندر. ان 4 میں سے فرمایا 2 سے تو تم اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 کاموں کی تمہیں خود ضرورت ہے. وہ 2 کام جس سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو کیا ہیں؟ فشہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی آسان لفظ میں کہ کثرت کے ساتھ آپ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، چلتے پھرتے، جب بات نہیں کر رہے کسی سے، لیٹے ہیں بیٹھے ہیں جاگے ہوئے، تو کثرت سے
کلمہ شہادت کا، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں، وتستغفرون، اور استغفار کرتے رہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس سے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ تو بظاہر تو الفاظ بڑے مختصر سے ہیں، لیکن جس نبی کی زبان سے نکلیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس کی حقیقت بیان فرماتا ہے کہ انہی الفاظ کے ساتھ تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ اللہ بہت راضی ہوتے ہیں ان سے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، کثرت کے ساتھ جب کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہو گے اپنی ایمان کی تجدید ہوتی رہے گی، ایمان کی بیٹری چارج ہوتی رہے گی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ لا الہ الا اللہ ہے کیا؟ بس اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری نعمتیں ملتی ہیں اس حقیقت کو سمجھنے پر۔ لا الہ الا اللہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کے عقیدے میں یہ بات ہو کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ کیا مطلب الہ کا؟ اللہ ہی مشکل کشا ہے اور کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ ہی حاجت روا ہے اور کوئی حاجت روا نہیں، اللہ ہی اولاد دینے والا کوئی اور اولاد دینے والا نہیں، اللہ ہی شفا دینے والا کوئی اور شفا دینے والا نہیں، اللہ ہی عزتیں دینے والا کوئی اور عزت دینے والا نہیں، اللہ ہی کے ہاتھ میں ذلت ہے اور کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا، نفع نقصان موت حیات یہ سب اللہ ہی کے اختیار میں۔ یہ الہ کا معنی لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا یہ سارے کام کسی اور کے پاس نہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے سوا اور بہت سی مخلوق، کچھ زندہ ہیں کچھ فوت شدہ ہیں، ان کے اندر یہ خصلتیں مان رکھی ہیں۔ وہ اولاد دے سکتے ہیں، وہ شفا دے سکتے ہیں، وہ مالدار بنا سکتے ہیں، وہ عزت میں اضافہ کر سکتے ہیں، وہ ذلیل کر سکتے ہیں، وہ موت حیات کے مالک ہیں، نفع نقصان ان کے اختیار میں ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر بکثرت پائی جاتی ہیں۔ اور لا الہ الا اللہ کا تکرار اور اس کا اصرار اسی مقصد کے لیے ہے کہ انسان کا دل ما سوى اللہ سے خالی ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر وقت زندگی کی آخری سانس تک اس جذبے کے ساتھ اور اس احساس کے ساتھ سرشار رکھے کہ ہمارے دل و دماغ میں اللہ کی عظمت کے سوا اور کچھ بھی نہ ہو۔ بس مسلمان کے دل میں اللہ کی عظمت آ گئی، جیسا اپنی زبان سے نماز کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر، اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر نہ کسی چودھری کا حکم ہے، نہ سردار کا حکم ہے، نہ حکمران کا حکم ہے، نہ افسر کا حکم ہے، نہ بڑے کا، اللہ ہی کا حکم بڑا ہے۔ اللہ بڑے ہیں، اس کا حکم بھی بڑا ہے۔ اگر عملی طور پر ہم اللہ کی کبریائی مان لیں، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس ہمارے اعمال سے ظاہر ہوتا رہو، تو رب تو جانتا ہے، وہ تو دلوں کے اندر کی حقیقت کو جانتا ہے۔ پھر اس کا معاملہ وہی ہوگا ہمارے ساتھ جو اس کے نبی نے ہمارے سامنے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے، تو کثرت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں ہی کرو۔ ایک استغفار ہے، استغفار کا معنی ہے، آسان لفظ میں بتاتا ہوں، یا اللہ میں گنہگار مجھے معاف کر دے۔ استغفار کا یہ معنی ہے اپنے گنہگار ہونے کا احساس پیدا کر کے اللہ کے سامنے اپنے پیش، میں مجرم ہوں، سیاکار ہوں، گنہگار ہوں، یا اللہ معافی چاہتا ہوں۔ تو اس نے تو خود فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا گناہ معاف کرنے والا ہے کون؟ پھر وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ، اس نے اپنے آپ کو میرے سامنے پیش کر دیا ہے، گناہوں کے معافی کا طلبگار ہے۔ تو پھر حدیث قدسی ہے، میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کو اپنے رحمت کے دامن میں لے لیتا ہوں۔ اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں
اس حقیقت کو بیان فرمایا، غور سے ذرا سنیے. اور ایک مثال کے ذریعے رسول اللہ نے فرمایا، ایک شخص سخت گرمی کے مہینے کے اندر ایک لق و دق صحرا کے اندر ایک گھوڑے پر سوار جا رہا ہے اور اپنے کھانے پینے کا سامان میں لیا ہوا ہے. چلتے چلتے تھک گیا اور گھوڑے سے اتر کر درخت کے نیچے لیٹ گیا اور اپنا سامان بھی گھوڑے کے اوپر بندھا ہوا ہے اور گھوڑے کو بھی ایک طرف باندھ دیا اس نے. حد کی نگاہ تک کہیں آبادی کا نام و نشان نہیں. اچانک اس کی آنکھ کھلی، پیاس لگی تھی، پانی پینے کی طلب ہوئی، دیکھا تو گھوڑا نہیں ہے. گھوڑا غائب ہے کھانے پینے کا سامان لے کر. ادھر دیکھا ادھر دیکھا، ادھر دوڑا، کہیں دور دور تک گھوڑے کا نام و نشان نہیں. مایوس ہو کر آ کر وہیں لیٹ جاتا ہے اور اس خیال سے کہ موت یقینی اب، پیاس کی شدت اس قدر ہے. لیٹ جاتا اور ایک لمحہ کے لیے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور آنکھ جب کھلتی ہے دیکھا تو گھوڑا کھانے پینے کے سامان سمیت وہاں کھڑا ہے. یہ مثال دے کر رسول اللہ نے فرمایا کہ اس وقت اس انسان کی خوشی کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جو سر زندگی کا سامان مل گیا ہے، جو مکمل طور مایوس ہو گیا، اپنی زندگی سے مایوس تھا. اللہ کے نبی نے یہ مثال دے کر فرمایا کہ جتنا اس گھوڑے اور اس کے زندگی کے سامان کے مل جانے پر اس بندے کو خوشی ہوتی ہے، ایک گنہگار بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر جب مانگتا ہے، اللہ اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق نصیب فرمائے کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ ایسا تعلق رکھیں، ہر وقت اس کے اندر غوطہ زن رہیں سمندر میں، اس کے معنی اور معارف کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو شخص قرآن کریم کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے اس کو یہ بات سمجھ میں آتی. میں نے قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، لوگوں اللہ کے سوا اور گناہ معاف کر کون سکتا ہے؟ وہ حدیث تو آپ نے کئی دفعہ سنی ہے. اب انشاءاللہ اگر زندہ رہے تو اگلے جمعے سے مسئلہ توحید شروع ہوگا. لیکن رات بھی میری ایک جگہ درس تھا تو مجھے اچانک خیال آیا، موقع کے مناسبت سے یہ حدیث میں نے سنائی، آپ پھر سنا دیتا ہوں. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں، لیکن بار بار جب انسان تکرار کرتا ہے تو بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے الفاظ نبی کے ہیں، اس کا معنی اور مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یعنی آدم کی اولاد کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ابن آدم، اے انسان کے بیٹے، اے آدم کے بیٹے. غور کریں میرے دوستوں، بڑا فائدہ ہے اس حدیث کے اندر. میں نے جب سے یہ حدیث پڑھی ہے میں بہت خوش رہتا ہوں، بڑا مطمئن رہتا ہوں کہ میری جیسے گنہگار کے لیے بھی بخشش کا سامان میرے اللہ کے پاس ہے. اور ہمیں بتا دیا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی. جب تک تو مجھ سے مانگتا رہے گا، دعا کریں اللہ ہمیں اپنے دروازے کا بکاری بنا دے، اسی سے مانگتے رہیں. جب تک تو مجھ سے مانگتا رہے گا اور میری رحمت کا امیدوار رہے گا، غفرت لک، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، ولا ابالی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. مجھ پر کوئی اعتراض تو کرنے والا ہے نہیں. وہ حاکم کسی کے ساتھ رعایت کا معاملہ فرما دے، دوسرا اس پر اعتراض کر سکتا ہے، مگر خالق کائنات پر کون اعتراض کرے کہ یا اللہ اس کو کیوں معاف کیا؟ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بخشش ہو جائے. ایسا ہے کوئی دنیا میں؟ اللہ کے فیصلوں پر کون اعتراض کر سکتا ہے؟ اللہ نے خود اعلان کر دیا کہ جب تک تو میری رحمت کا امیدوار رہے گا کہ میں معاف کر سکتا ہوں اور مجھ سے مانگتا رہے گا تو میں معاف کر دوں گا. پھر فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں. عجیب بات، یعنی زمین ساری بھر گئی، کہیں گنجائش نہ رہی زمین پر. پھر بڑھتے 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 آسمان کی بلندی تک پوری فضا
آسمان و زمین کی گناہوں سے بھر گئی، ثم استغفرتنی، پھر بھی تو مجھ سے معافی مانگے اس امید پر کہ میرا رب معاف کر سکتا ہے، غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کسی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، ساری زمین گناہوں سے بھری ہو، تیرے گناہوں سے ساری زمین بھری ہوئی اور تو مجھ سے ملنے آئے، یعنی مرنے کے بعد، لیکن ان گناہوں کے اندر شرک نہیں ہوگا، باقی سب گناہ ہوں گے، لأتیتک بقرابها مغفرۃ، تو پھر میں اپنی بخشش اتنی ہی لے کر آؤں گا جتنی تیرے گناہوں سے زمین بھری ہوئے میری مغفرت سے زمین بھری ہوئی ہوگی۔ یہ سیزن ہے میرے دوستو، معافی مانگنے کا سیزن ہے، کوئی پابندی نہیں لگی ہوئی، دریا رحمت جوش کے اندر ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کتنے ہی دوست ہمارے پچھلے سال تھے، اب نہیں ہیں، تمنا تھی لیکن نہیں ہیں، کیونکہ ہم اب اپنی مرضی سے آئے نہیں اور اپنی مرضی سے رہ بھی نہیں سکتے، کسی کی مرضی کے پابند ہیں، لیکن اللہ نے موقع دیا ہے تو اس سے پھر فائدہ اٹھایا جائے۔ کیا پتا کہ آئندہ سال کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ یہ سیزن ہے نیکیاں کمانے کا، اللہ سے گناہ بخشوانے کا۔ آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، استغفار ہے اور کلمہ ہے، اور دو چیزیں جن کی تمہیں ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا تسألون اللہ الجنہ، اللہ سے جنت کا سوال کرتے رہا کرو، یا اللہ اپنی جنتوں کا ہمیں حقدار بنا دے، اور آگ سے، اللہ کی آگ سے، جہنم کی آگ سے تم پناہ مانگو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے کہ رمضان کا مہینہ خاص طور پر جنت کا سوال کرتے رہو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے رہو، اور دو چیزیں جس سے تم رب کو راضی کر سکتے، کلمہ طیبہ اور استغفار۔ ایک دوسری حدیث بھی ساتھ سنا دیتا ہوں۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو 5 خصلتیں، 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی۔ پہلی بات، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ آپ جب سارا دن روزہ رکھیں گے نا تو آپ جانتے ہیں کہ جب کچھ دیر کے لیے انسان کھانا پینا چھوڑ دے تو اس کے معدے کے اندر کچھ بخارات اٹھتے ہیں اور اس کے اثرات اس کے منہ تک جاتے ہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے کہ رات کو جو انسان سوتا ہے، کھاتا پیتا نہیں، تو صبح کے وقت منہ صاف کرتا ہے، کلی کرتا ہے، غرارے کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے منہ کے اندر ایک قسم کی ناگوار قسم کی بو پیدا ہو چکی۔ تو روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ میری امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ کو وہ بو اتنی پیاری ہوتی ہے کہ کستوری سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانِ، دوسری نعمت یہ ہے، یہ زمین پر چل پھر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اس نے اپنے کاروبار میں مصروف ہے، آسمان کے فرشتے اس کے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے بخشش مانگ رہی ہیں، یعنی ساری کائنات اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہے۔ اس کو پتہ بھی نہیں، اس بندے کو پتہ بھی نہیں کہ کون میرے لیے بخشش مانگ رہا ہے، بس اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن روزہ مطلوب ہو، خدا کرے کہ ایسا روزہ مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے کہ روزہ روزہ ہی ہو، صرف منہ بندنا ہو کھانے پینے سے، حقیقی روزہ ہو۔ اس حقیقی روزے پر سمندر کی مچھلیاں بھی اور آسمان کے فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تیسری چیز، وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، ہر روز اللہ اس کے لیے، اس روزہ دار کے لیے جنت آراستہ کرتے ہیں، مزین کرتے ہیں، کل کو میرا بندہ اس جنت میں آئے گا۔
جس طرح کوئی مہمان آنے والا ہو تو میزبان پھر اس کے لیے اپنے گھر کو سنوارتا ہے، سجاتا ہے، یہ تو دنیا کے انسانوں کا معاملہ ہے، کیا شان ہوگی اس گھر کی جس کو میرا رب سجائے گا۔ اور یہ فرمایا ثم یقول، اللہ فرماتے ہیں یوشک عبادی الصالحون، میرے نیک بندے ان یلقوا عنہم المعونۃ ویسیروا الیک، اے جنت اس لیے سجایا جا رہا ہے، مزین کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے مشقتیں اور مصائب جھیلنے والے میرے بندے بالآخر تیرے اندر آئیں گے، اور تجھے میں سجا رہا ہوں تاکہ یہاں پہنچ کر ان کی خوب آو بھگت ہو۔ وَتُصَفَّدُ فِي مَرَضُ الشَّيَاطِينَ، اور اس مہینے کے اندر سرکش شیاطین جو ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، جو عام دنوں کے اندر اثر انداز ہو کر انسان سے گناہ کرواتے تھے، ان دنوں کے اندر اللہ ان کو جکڑ دیتے ہیں اور وہ اثر انداز نہیں ہوتے۔ اور آخری بات وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، اس مہینے کی آخری رات میں اللہ تعالیٰ سب کے لیے مغفرت کر بخشش کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رکھیے، ایک طرف یہ انعامات ہیں، دوسری طرف یہ دیکھیں کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں واقعتاً وہ روزہ ہوتا ہے، یہ صرف منہ بند رہتا ہے کھانے پینے سے۔ 11 مہینے اللہ تعالیٰ نے پانی بھی پینا حلال، کھانا بھی حلال فرمایا، منکوحہ بیویوں کے پاس جانا بھی حلال فرمایا۔ اس مہینے میں ہم ان تینوں چیزوں سے رک جاتے ہیں، لیکن 11 مہینے نے 12 مہینے کے ہر رات اور ہر دن اور ہر گھنٹے اور ہر منٹ ہر سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام ٹھہرایا، جو ہر وقت حرام ہیں، ہر مہینے میں حرام ہیں، ان سے بھی روزہ ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ جو کھانے پینے سے روزہ رکھوایا گیا ہے، منہ بند کرایا گیا ہے، یہ تو ایک علامت ہے، یہ ایک علامت ہے، یہ اصل مقصد نہیں۔ اصل مقصد ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی والی ہوتی ہے، اس سے یہ بندہ رک جائے۔ تو جو بندہ حلال چیزوں سے رک سکتا ہے وہ یقیناً ہر وقت حرام چیزوں سے بدریقہ اولا روکے گا۔ گالی بکنا، جھوٹ بولنا، فریب اور فراڈ، چغلی، غیبت، یہ ساری چیزیں ہر وقت اللہ نے حرام فرمائی ہیں، اس کا روزے سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ یہ ابد الآباد کے لیے حرام اور ناجائز ہیں، لیکن اس سے ہم روزہ نہیں رکھتے۔ جو کھانے پینے کی چیزیں حلال تھیں ان سے تو روزہ رکھ لیا، جو ہمیشہ کے لیے حرام تھے ان سے روزہ نہیں رکھا۔ وہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا حدیث مبارکہ میں، وہ حقیقی روزہ داروں کے لیے۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، خدا کرے کہ میری بات دل و دماغ میں بیٹھ جائے اور اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے۔ بولنے والوں کو بھی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے جتنا کہ سننے والے کو۔ اللہ ہمیں حقیقی روزہ دار بنا دے۔ حقیقی روزہ دار یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو اللہ کی ناراضگی کا بس باعث بنتا ہے اس سے روزہ رکھا جائے، اپنی نگاہ کو بھی محفوظ رکھا جائے، اپنی زبان کو محفوظ رکھا جائے، اپنے خیالات کو بھی پاکیزہ رکھا جائے۔ یہ جو نعمتیں بیان فرمائی گئی ہیں، جو انعامات ہیں، یہ حقیقی روزہ داروں پر ہیں۔ اور سچ یہ ہے، دنیا کا کوئی کام بھی اور دین کا کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ذمے ایسا نہیں لگایا کہ جو ان کی بساط سے باہر ہو، جو ان کی قدرت سے باہر ہو۔ چاہے انسان تو یہ سارے کام کر سکتا ہے۔ غصہ آیا، زبان کو روک لیا، صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ ہے تو مشکل کام، انسان کو سمجھو کہ خون پینا پڑتا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ اس پر رحم کر رہے ہیں، میرے رب کی مرضی نہیں ہے، میرا رب ناراض ہوگا۔ گالم گلوچ سے بچ گئے، جھوٹ فریب سے بچ گئے، غیبت چغلی سے بچ گئے، بد نگاہی سے بچ گئے، تو یہ ساری چیزیں بعض اوقات
انسان جب ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے وجود کے اندر آگ لگی ہوتی ہے، خواہش نفس کے خلاف ہیں، لیکن اسی پر انعامات ہیں۔ یہ جو انسان اپنے خواہش نفس کا خون کرتا ہے، ان کو دبا کر رکھتا ہے، اسی پر اللہ کے انعامات ہیں۔ دیکھیے کھانا پینے خواہش نفس ہے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا سخت گرمی کے مہینے میں تو دل تو کرتا ہے کہ پانی پی لوں، دل کرتا ہے کھا لوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر اجر جس نے دینا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، اس سے تو کبھی بھی کوئی چیز مخفی نہیں، بس تو وہ گالی کا بھی سن رہا ہے، وہ چغلی اور غیبت کا بھی سن رہا ہے، اور وہ راضی نہیں اس بات سے۔ میرے دوستو، آج ہماری محفلوں کی جان یہ ہوتی ہے کہ کسی نے کسی کا تذکرہ کر کے پھر ہم خوب مزے لے کر جو اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنی ماں، حقیقی ماں، میں یہ لفظ بول رہا ہوں لیکن زبان لڑکھڑا رہی ہے، غیبت اتنا سنگین جرم ہے کہ کوئی شخص 36 مرتبہ، 1 2 نہیں 36 مرتبہ اپنی حقیقی جنم دینے والی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، اس سے زیادہ سنگین جرم ہے کسی غیبت کرنا۔ لیکن کبھی ہمارے دل میں احساس ہوتا ہے کہ ہم شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنے زبان سے ایسے جملے نکال رہے ہیں کسی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں جو غیبت کے زمرے میں آ رہی ہے، اور بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کتنے گناہ ہم کما لیتے ہیں۔ بہت سخت ضرورت ہے میرے دوستو، بہت سخت ہے، تو مشکل کام، کیونکہ ہمارا جو مزاج بن جائے نا، انسان کی جو عادت بن جائے تو عادت چھڑانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے یا حدیث کا ٹکڑا ہے، فطام العادت اشد من فطام الرضاع، دودھ پینے والے بچے کا دودھ چھڑانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا کہ بگڑی ہوئی عادت کو سنوارنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال آخر اس بچے کا دودھ چھڑا ہی دیا جاتا ہے، تدبیریں کر کے چھڑا ہی دیا جاتا ہے۔ تو جس طرح انسان سائیکل سیکھنے والا، موٹر سائیکل سیکھنے والا پہلے دن شاہ سوار نہیں بنتا، بار بار گرتا ہے پھر کوشش کرتا ہے، بار بار گرتا ہے پھر کوشش کرتا ہے، ایک دن ہاتھ چھوڑ کر موٹر سائیکل چلاتا ہے۔ اس طرح بار بار غلطیاں کرے گا انسان، بار بار غلطیاں کرے گا، لیکن محنت کرتے کرتے بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے دیں گے کہ وہ یہ ساری برائیاں اسے چھوٹ جائیں گی۔ آخر جن لوگوں کا تذکرہ ہم صحابہ اکرام کے نام سے کرتے ہیں، ان کے کیوں آج قرآن کریم میں ذکر ہیں اور آج وہ زندہ ہیں؟ ہم تو خاندانی مسلمان ہیں، وہ خاندانی کافر تھے۔ میرے اس جملے پر غور فرمایا کریں، وہ تو کفر سے نکل کر آئے تھے، براہ راست خاندانی کافر تھے، لیکن وہ خاندانی کافر جو ہے نبی کے دامن سے کیسے چمٹے اور کس طرح برائیاں ان سے چھوٹیں کہ آسمان اور زمین کا خالق جو ہے اپنی کتاب میں ان کا تذکرہ کرتا ہے اور پھر اس طرح رضا کے پروانے دیتا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ پہلے ایمان لانے والے ہیں، مہاجرین میں سے بھی، انصار میں سے بھی، اور ان کے پیچھے بھی اسی نیکی کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہونے والے، ان سب کو اکٹھا کر کے اللہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ قرآن میں موجود ہے۔ زمین پر پیدا ہونے والی مخلوق کے کافر گھرانوں کے اندر آنکھیں کھولنے والے ہیں، اور اتنا بڑا بادشاہ خالق کائنات ساری جہان کا بنانے والا، وہ اپنی رضا کے پروانے دے رہا ہے، اور اس طرح دیے ہیں کہ قرآن میں جو قیامت تک کے لیے جو بھی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے گا ان کے لیے دعائیں مانگ کر جائے گا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ایمان ان کے اندر اس طرح سرایت کر گیا تھا جس طرح انسان کا خون کی ہر رگ کے اندر دوڑتا ہے، ان میں ایمان اس طرح گیا تھا۔ پھر ایمان کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے تھے، ایمان کے راستے میں رکاوٹ، ماں آئی تو ماں کو چھوڑ دیا، باپ آیا تو باپ کو چھوڑ دیا، خاندان آیا تو اس کو چھوڑ دیا، علاقہ وطن آیا تو چھوڑ دیا، کاروبار مال و جائیداد آیا تو سب کو چھوڑ دیا، ایمان کو نہیں چھوڑا۔ سب سے زیادہ قیمتی ان کے نزدیک ایمان تھا،
اور اسی کی شہادت پھر اللہ نے یوں دی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، تم وہ لوگ ہو، ان کو مخاطب کر، تم وہ لوگ ہیں اللہ نے ایمان تمہارے نزدیک محبوب بنا دیا ہے۔ وہ اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہے ہیں، جو ایمان کو جانتے ہیں، جو دلوں کے اندر کی حقیقت سے واقف ہیں۔ حبب علیکم الایمان، ایمان محبوب کر دیا، وزینہ فی قلوبکم، اس ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کفر کو، فسق کو، عصیان نافرمانی، ان تینوں چیزوں کو تمہاری نظروں میں خدا نے ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ تم کسی صورت کے اندر کفر کے ساتھ، فسق کے ساتھ، فاسق کے ساتھ اور گنہگار کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام کی ایسی خصلت تھی، جو خصلت اللہ نے بیان فرمائی ہے قرآن کریم میں، ایسا ہی وہ تھے۔ قرآن کریم کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی چیزوں کے اندر کمزور باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی کتاب جس دن سے نازل ہوئی تب سے اب تک اس دھرتی پر ہزاروں لوگ اس کے مخالف رہے، قرآن کے مخالف رہے، آج بھی ہیں۔ اسلام اور اہل اسلام کے دشمن تھے اور آج بھی ہیں، لیکن آپ نے نہیں سنا ہوگا دنیا میں کوئی ماں نے ایسا لال جنا ہو جو قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے بارے میں، کسی آیت یا ایک ٹکڑے کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہو کہ یہ بات غلط ہے۔ قرآن کا چیلنج موجود ہے، جا بجا موجود ہے، فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، اگر تم اس کو نہیں مانتے تو 10 صورتیں اس جیسی بنا کر لے آؤ۔ چلو پھر فرمایا فاتو بصورت مثلہ، 10 صورتیں ایک ہی صورت بنا کر لاؤ۔ آج تک اس چیلنج کو 1500 سال سے کسی نے قبول نہیں کیا۔ بڑے بڑے فصیح و بلیغ، بڑے بڑے ادیب اور شاعر دنیا کے اندر پیدا ہوتے رہے، کافر، بڑے بڑے ادیب، ہسٹری موجود ہے، لیکن قرآن کو کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ اور قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے صحابہ کے بارے میں، کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ایمان تمہارے دلوں میں محبوب بنایا، ایمان کو تمہارے دل میں سجا دیا ہے، کفر کو، فسق اور نافرمانی کو تمہاری ناپسندیدہ بنا دیا۔ یہ حقیقت تھی صحابہ اکرام کی، یہ سراپا تھا، برائی کوئی نہیں، خوبیاں ساری ان کے اندر موجود ہیں۔ وہ جو خاندانی کافر تھے، ہم تو خاندانی مسلمان ہیں میرے دوستوں، اگر وہ ساری برائیوں میں ڈوبے ہوئے ان برائیوں کو ان کو چھوڑ دیا تو کیا ہم کوشش کر کے ان برائیوں سے نجات نہیں حاصل کر سکتے؟ کوشش تو کریں، کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ لیکن اللہ سے یہ دعا بھی مانگے، چونکہ رمضان بڑا مبارک مہینہ ہے، اس میں بہت دعائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کی جائیں اور دعائیں قبول فرمائیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمی ہیں جن کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتے۔ ایک مظلوم کی دعا، دوسرا مسافر کی دعا، بعض روایت میں مسلمان حاکم کی دعا، اور تیسرا صائم روزہ دار کی دعا۔ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتے، جب اللہ کے بارگاہ میں دامن پھیلا کر مانگتے ہیں رب العالمین قبول کر دیتے ہیں۔ تو روزہ رکھ کر اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اس میں یہ مانگا جائے، یا اللہ میری خصلتیں جو ہیں، بری خصلتیں، اللہ میرے اندر جتنی برائیاں ہیں تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی برائیاں ہیں، اللہ میں ان سے چھٹکارا چاہتا ہوں، مجھے چھٹکارا عطا کر دے۔ اس مانگنے پر وہ کرایہ لگتا ہے، اگر ہم نے یہ جملے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے اس پر فیس تو نہیں لگتی، تو مانگنے میں کیا حرج ہے میرے دوستو؟ سیزن آ گیا ہے، موقع آ گیا ہے کہ دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ مانگو اللہ سے، اپنی ذات کے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی، اپنے احباب کے لیے بھی، اور اپنی ملت اسلامیہ کے مسلمانوں کے لیے بھی، اپنے ملک کی بھلائی کے لیے بھی۔ جتنا بھی مانگو گے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ وہ اکبر العبادی نے بڑی خوبصورت بات، خدا سے مانگ جو کچھ مانگ نہ ہو یا اکبر، خدا سے مانگ جو کچھ مانگ نہ ہو یا اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ دنیا کے سارے دروازوں سے ذلت کا امکان ہے، یہی وہ در ہے کہ اس میں مانگنے سے عزت ملتی ہے، ذلت نہیں ملتی۔ اور اس دروازے والے نے اعلان کر دیا عام، ادعونی 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 استجب لکم،
مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری مرادیں پوری کروں گا۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، میرے نبی آپ سے لوگ پوچھیں گے اللہ سے مانگیں، اونچی آواز سے مانگیں، آہستہ سے مانگیں، انہیں کہہ دو فانی قریب، چلانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں بہت نزدیک ہوں۔ یا اللہ کتنے نزدیک؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری زندگی کی رگ شاہراہ کے اتنی قریب نہیں جتنا میں قریب ہوں، مجھ سے مانگو۔ تنہائیوں میں مانگو گے، دل میں احساس پیدا کرو گے، تب بھی میں جانتا ہوں۔ اپنے گناہگار ہونے کے احساس دل میں رکھ کر دل کے اندر ہی دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ عربی کا شاعر اللہ یغضب ان ترکت سوالہ، اللہ سے مانگنا چھوڑ دو تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔ وہ بنی آدم حین یسأل یغضب، اور آدم کی اولاد سے مانگو تو یہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، اور اللہ وہ ہے جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ چند گھنٹوں کے بعد اگر چاند نظر آتا ہے، بس چاند نظر آنے کے ساتھ ہی مبارک گھڑیاں شروع ہو گئیں۔ میرے دوستو، ہر وقت اگر نماز نہیں پڑھ سکتے تو دعا تو ہر وقت کر سکتے ہیں۔ دعا کے لیے تو ضروری نہیں کہ ہاتھ پھیلائیں، دعا کا تعلق انسان کی زبان ہے، ہاتھ تو ایک علامت ہے۔ لیٹے ہیں گھر کے اندر، آرام کر رہے ہیں، دعائیں مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں۔ یہ دعا ضرور مانگے ہر انسان، یا اللہ میرے اندر کی ساری برائیاں نکال دے۔ میں برائیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن اپنی کمزوریوں سے میرے اندر اتنی خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، میں چھٹکارا پا نہیں رہا۔ یا اللہ تیری مدد میرے ساتھ شامل ہوگی تو میں برائیوں سے بچ جاؤں گا۔ اللہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا میں جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، جن کے ساتھ ہم سب کو پیار ہے، محبت ہے، کیا یہ ماں کے پیٹ سے سارے ولی پیدا ہوئے تھے؟ نہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کی لائن جو ہے متعین کر کے پھر اللہ کے ساتھ ہم تعلق قائم کیا، اللہ سے مانگتے رہے، برائیوں سے بچتے رہے، اللہ کی ولایت کے مقام پر پہنچ گئے۔ حلال و حرام کی تمیز، ہر وہ عمل جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا اس سے چھٹکارا پا لے، حرام سے بچتا رہے۔ ہر وہ عمل چھوٹا ہے یا بڑا جو اللہ کو راضی کرنے والا، اس کا اختیار کرنا شروع کر دے، ولایت کی پہلی سیڑھی پر انسان قدم رکھ لیتا ہے۔ اس پر پھر جتنا دوام اختیار کرے گا وہ پھر ان سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جائے گا۔ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے وہ ایسا ہی تھے میرے دوستوں۔ ایک نبی ایسا ہے جو انسان دعائیں مانگ کر نبی بن نہیں سکتا، کوششیں کر کے، ریاستیں، باتیں کر کے نبی نہیں بن سکتا، وہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ ولی بن سکتا ہے، ہر انسان بن سکتا ہے، بشرطے کہ اولیاء اللہ کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اور یاد رکھیں، کسی کی پیشانی پر لکھا کہ یہ ولی اللہ ہے؟ نہیں لکھا ہوا۔ اس لیے ہمیں تعلیم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ بظاہر جو ہمارے جیسے نظر آتا ہے، ہو سکتا کہ یہ اللہ کا ولی ہو، اس کا اکرام، اس کا احترام، اس کے ساتھ اچھے اندازے سے عزت آبرو کا معاملہ کرنا، یہ ہمیں تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کی تعلیم، اسلام کی تعلیم، یہ ہرگز نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھا جائے۔ یہ تو ہرگز اجازت نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کی تحقیر کا معاملہ کیا جائے۔ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھا جائے۔ خدا کرے یہ میرے اندر بھی اور آپ کے اندر بھی یہ خصلت پیدا ہو جائے، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھا جائے۔ ہر وقت اپنے گناہگار ہونے کا احساس دل میں پیدا کر کے رب سے تنہائیوں میں بیٹھ کر یا مجمع میں بیٹھ کر یہ مانگے، یا اللہ میری مدد فرما، جو میرے اندر جتنی برائیاں ہیں میں چھوٹ جائیں، یا اللہ توفیق عطا فرما کہ ساری اچھائیاں میرے اندر پیدا ہو جائیں۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ دوسرے مسلمان کے بارے میں حقارت کا تصور نہ ہو، ورنہ اللہ کی نظروں سے انسان گر جاتا ہے۔ کسی کو کیا پتا کہ وہ کیا ہے؟ یہ تو وہ انسان خود اپنے آپ کو جانتا ہے یا اس سے بہتر اس کا رب جانتا ہے۔ یہ مٹی اٹھانے والے لوگوں میں بھی اولیاء اللہ ہو سکتے ہیں،
یہاں ایک پینوراما کے دکان کے سامنے ایک آدمی پان بیچتا تھا. ہمارا نمازی تھا, کافی عرصے دکھائی نہیں دیتا, ایسا لگتا ہے کہ فوت ہو گیا یا علاقہ چھوڑ گیا. کئی دفعہ اللہ کے پیغمبر کی زیارت اس کو ہوئی اور حیران ہوں گے کہ وہ جامعہ اشرفیہ میں صوفی سرور صاحب ہمارے استاد ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. ان کے پاس گیا, ان کے بیعت ہوا تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد شیخ نے اس کے اندر وہ خوبیاں دیکھی, اس کو فوراً اجازت دے دی. تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ پان بیچنے والا, بعد میں پان بیچتا تھا وہ. میرے دوستوں, مزدوروں کے اندر بھی ولی اللہ ہو سکتے ہیں. ہمارا ایک نوجوان ساتھی ہے, یہاں ہو سکتا ہے یہاں مجمع میں بیٹھا ہو, یہاں قریب ایک دکان میں کام کرتا ہے. اس نے بارہا اللہ کے نبی کی زیارت کی. بالکل خاموش سا نوجوان ہے, اور اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں بتانا نہیں چاہتا تھا, لیکن بتایا میں اس لیے مجھے خوش کرنے کے لیے. میں اس کا شکر گزار ہوں کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی کی محفل کے اندر میں آپ کو بھی دیکھا ہے. اللہ اسے جزائے خیر دے. وہ کہتا ہے میں بتانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس چیز کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک عام سا آدمی ہے, بہت کم گو خاموش آدمی, نماز کے لیے آتا نوجوان. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی ولی اللہ کی بڑی خانقاہ ہو, بڑے مریدوں کی فوج ظفر موج اس کے آگے پیچھے ہو, یہ ولایت کے لیے ضرور نہیں ہوتی. بے شمار انسان آپ کو معاشرے کے مختلف طبقات کے اندر ملیں گے. عدالت کرسی پر بھی بیٹھا ہوا جج جو ہوگا وہ ولی اللہ ہو سکتا ہے, پارلیمنٹ کی ممبری کے اندر بھی کوئی ولی اللہ ہو سکتا ہے, پولیس کے افسروں کے اندر ولی اللہ ہو سکتا ہے. کچھ لوگ ہم نے دیکھے ہیں, پنجاب کے سابق آئی جی فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ وقت فرمائے. کتنے بڑے منصب پر ایک آدمی مسئلہ پوچھتا ہے, مجھ سے مسئلہ پوچھتا ہے کہ میں نے اپنا مکان کرائے پر دینا تھا, اس نے بیانہ دیا مجھے پتہ 2 لاکھ کے کتنے, لیکن اب اس کی نیت بدل چکی ہے, کہیں اور اس نے لینا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے بیانہ جو ہے وہ واپس نہیں کیا جاتا. لیکن آئی جی مجھ سے پوچھتا, اس وقت ڈی آئی جی تھے, وہ مجھ سے پوچھتے ہیں میرے لیے کیا حکم. میں نے کہا آپ کے لیے حکم یہ کہ واپس کر دیں. انہوں نے واپس کر دی. ایک دفعہ ان کی 2 ہی بچیاں تھیں, بیٹا کوئی نہیں تھا. ان بچیوں کے لیے کوئی واک مین یا کیا کچھ انہیں لینا تھا, مجھے کہنے لگے. میں نے کہا میں منگوا دوں گا, ہم حال روڈ پر مل جاتے ہیں. کہتے ہیں میں خود آؤں گا. میں نے کہا آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے. کہنے لگے میں نے اپنی جیب بھی تو دیکھنی ہوتی. اس جملے پر غور کیجیے میرے دوستوں. ان لوگوں کے لیے کیا رکاوٹیں ہوتی ہیں پیسہ بنانے میں, لیکن ایسے لوگ بھی ہمارے اس معاشرے میں رہے ہیں. وہ ایک معمولی سی چیز جو 1000-1500 روپے کی, اس کو کہتے ہیں میں اپنے جیب بھی دیکھنی ہے کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں. ایسے لوگ ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ ہر طبقے کے اندر اللہ کا ولی ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ اونچی کرسیوں میں بیٹھنے والے سارے کے سارے فاسق فاجر اور گمراہ ہوں, ان میں بھی نیک انسان ہو سکتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ یہ مزدور جتنے بھی ہوتے ہیں, مٹی اٹھانے والے, راج مزدوری کام کرنے والے, یہ سارے کے سارے فاسق فاجر گمراہ ہوں, ان کے اندر اولیاء اللہ ہو سکتے ہیں. اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہر مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھو, اور ولایت کے منصب پر حاصل پہنچنا ہے اس خالق کے کائنات کے ساتھ اپنا رابطہ صحیح کیا جائے. میرے الفاظ ہیں, اپنے تعلقات اپنے رب کے ساتھ سیدھے کر لو. اللہ سے جو ہمارے بگڑے ہوئے تعلقات ہیں نا, صلح کر لیں اللہ کے ساتھ, تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں 2 مسئلے سن لیں. وہ ویسے یہ پمفلٹ جو میں نے لکھا ہے احکام رمضان, اس کے اندر ہیں. روزہ صحت مند تندرست انسان پر تو لازمی ہے, لیکن بیمار چھوڑ سکتا ہے, مسافر چھوڑ سکتا ہے. اسی طریقے سے وہ عورت جو حمل کی حالت کے اندر ہے, اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے حمل کو یا بچے کو نقصان پہنچنے کے امکان زیادہ ہیں, وہ چھوڑ سکتی ہے. ایسی وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے, اگر روزے کی حالت کے اندر کھانا نہیں کھائے گی تو بچے کو دودھ نہیں ملے گا, تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے. لیکن دوسرے دنوں کے اندر جب یہ معاملات نہ ہوں تو پھر وہ روزہ قضا کر لیں. البتہ ایسا بوڑھا آدمی یا ایسا مریض انسان جو کسی صورت کے اندر روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, اور آگے بھی کوئی خیر کی امید نہیں ہے کہ صحت مند ہو جائے گا, کہ چند لمحے اگر اس کو منہ میں کچھ نہ ڈالا جائے تو ہلاکت کا خطرہ ہے,
ایسا آدمی شیخ فانی کے حکم میں ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے۔ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے، بدنیتی سے کرتے ہیں یا نیکی سے، معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن واقعتاً اگر ایسا آدمی ہے تو وہ فدیہ دے دے، اور فدیہ ہے ایک روزے کے بدلے میں جتنا صدقہ فطر ہوتا ہے، ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا۔ موجودہ وقت کے اندر ایک اوسط درجے میں ایک وقت کا کھانا 100 روپے میں ہے، تو 2 وقت کا کھانا 200 روپے میں، 200 یا 210 روپے ایک روزے کا فدیہ 6000 یا 6500 کے لگ بھگ بنتا ہے۔ تو جو آدمی کسی صورت کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو پتہ ہے، اس کے رب کو پتہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کر لے، اور جو دوسری شکلوں کے اندر لوگ ہیں، بیمار ہیں یا مسافر ہیں یا حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی ہے، وہ جب ان مراحل سے نکل جائیں گے تو ان کو روزہ قضا کرنی ہوگی۔